أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 27 سے 30۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شکور۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنی عظیم قدرتوں کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں کا لب لباب اور سمری یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں تنوع ہے۔ تنوع کا مطلب ہے کہ ان سب میں یکسانیت نہیں ہے کہ سب مخلوقات ہی ایک جیسی ہوں۔ ہر مخلوق کا دوسری مخلوق سے فرق ہے، اور پھر آگے ایک ایک مخلوق ایک ایک جنس میں بھی آگے پھر بڑی ورائٹی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے یہاں چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ مثال کے طور پہ نباتات ہیں، پودے، زمین سے اگنے والی اشیاء۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھ لیجئے ان میں کتنی ورائٹی ہے۔ اب ایک ہی بارش ہے جو آسمان سے برستی ہے، اور پھر ایک ہی مٹی ہے جس کے اندر بیج بویا جاتا ہے، ایک ہی سورج ہے جس کی روشنی ان پودوں پہ پڑتی ہے اور ان کے اندر فوٹو سینتھیسس کا پروسیس ہوتا ہے جس سے ان میں گرینری آتی ہے۔ اس کے باوجود
کہ پانی ایک، زمین مٹی ایک، سورج کی روشنی ایک، ہوائیں ایک، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم غور و فکر کر لو، میری پیدا کردہ نباتات میں، سبزیوں میں، پھلوں میں، ہر چیز میں آپ کو بڑی ورائٹی نظر آئی. ہر پودے کا سبز رنگ بھی دوسرے سے مختلف، ہر پودے کے پتے کے اوپر ہونے والے نقش و نگار دوسرے پودوں کے پتوں سے بالکل الگ، اور اسی طرح ان کے سائز الگ ہیں. گرما، خربوزہ، تربوز، اور اسی طرح سے سبزیوں کے اندر ٹینڈے، کدو وغیرہ، یہ ساری چیزیں زمین کے اوپر ہی پڑی ہوتی ہیں بیلوں کی شکل میں. اور اس کے برعکس کئی پھل ہیں، جامن ہے، کیلا ہے، آم ہے، بے شمار پھل، وہ سارے کہاں لگے ہوئے ہیں؟ وہ درختوں کے اوپر لگے ہوئے. جامن کا رنگ اور، مینگو کا رنگ اور، کیلے کا رنگ اور، اسی طرح باقی بے شمار پھلوں پہ غور کر لیجئے. کوئی سرخ ہے، کوئی سبز ہے، اور کسی کا رنگ سیاہ ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کے اندر پانی ہے، لیچی ہے. اور پھر اسی طرح ان پھلوں کے آگے ذائقے بھی مختلف ہیں، ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ. اچھا، مختلف پھلوں کے ذائقے تو مختلف ہو گئے، ایک پھل کے اندر آگے پھر کئی ورائٹیاں ہیں. ایک ہی پھل، مثلا مینگو ہے، اس میں آگے پھر کتنی ورائٹی. کسی مینگو کے درخت پہ چھوٹا پھل لگتا ہے، کسی پہ بڑا لگتا ہے، کسی کے اندر تھوڑی سی ترسی ہے، اور کسی کے اندر پیور مٹھاس. آپ آنکھیں بند کر لیجئے، آپ کے سامنے 5 پلیٹوں میں مختلف قسمیں مینگو کی کاٹ کر رکھ دی جائیں، اور ہر ایک میں سے آپ ایک ایک پیس کھائیں، تو آپ کو، اگر آپ کا تجربہ ہے پہلے، تو آپ کو آنکھیں بند کر کے صرف چکھ کے پتہ چل جائے گا یہ فلاں مینگو ہے، یہ انور لٹور ہے، اور یہ جناب چونسا ہے. کھا کے پتہ چل جائے گا. یہ دوسہری ہے. ایک دفعہ ایک دوست نے بتایا تھا کہ کسی علاقے کے اندر آموں کی، مینگوز کی نمائش، ایگزیبیشن لگی تھی، اور اس میں پتہ نہیں کچھ 100 کے قریب قسمیں تھی مینگو. ہم تو صرف اپنے علاقے کے اندر جو مینگو زیادہ تر آتا ہے اور بکتا ہے اسی کو جانتے ہیں نا، لیکن دنیا بڑی وسیع ہے. اب ایک دوست ہیں، چند دن پہلے ترکی سے آئے، تو وہ جب سے آئے ہیں اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ تربوز تو بس ترکی میں ہی کھانے والا. کہتا میں نے وہاں تربوز کھایا، بڑے تربوز کھائے تھے آج تک یہاں، لیکن ترکی کا تربوز کھایا تو پہلے سارے بھول گئے. اسی طرح اللہ پاک نے اپنی دیگر مخلوقات کے اندر بھی تنوع اور ویرائٹی کا اور مختلف اقسام کا تذکرہ کیا، صرف نباتات ہی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم پہاڑوں پہ غور کر لو، پہاڑوں کے پتھروں پہ غور کر لو. کیا ساری دنیا کے پہاڑ ایک جیسے ہیں؟ ساری دنیا کے پہاڑوں میں تنوع ہے. ایک ملک کے پہاڑ بھی آپس میں نہیں ملتے. بلوچستان کے پہاڑ اور ہیں، KPK کے پہاڑ، صوبہ سرحد جس کا پرانا نام تھا، خیبر پختونخوا، وہاں کے پہاڑ اور ہیں. کوئی مٹی والے ہیں، کوئی پتھریلے ہیں، کسی کے اوپر سبزہ اگتا ہے، کسی پر سبزہ اگتا ہی نہیں ہے، اور کوئی بالکل سیاہ کالے پہاڑ، اور کئی سرخ پہاڑ، کوئی سفید پہاڑ. اللہ اکبر. چلو پہاڑوں تک تو، مختلف قسموں کے پہاڑوں تک تو شاید سارے لوگ نہیں پہنچ پاتے، لیکن میدانی علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس اب تو چل کر ٹرک آ جاتے ہیں پتھروں کے، اور وہ
پتھر کاٹ کر مشینوں پر فیکٹریوں والے وہ آپ کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر ہم ان کو اپنے بیڈ رومز میں، اپنے کچن میں، اپنے صحن کے اندر ان کو لگا دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نہیں ہے مختلف لوگوں کے گھروں میں مختلف قسم کے پتھر نصب ہوتے ہیں، کچنوں کی شلفوں کے اوپر بڑی بڑی ورائٹی ہے پتھروں کو لگانے والی، مجھے اور آپ کو سب کے نام نہیں آتے ہوں گے، ایسے ایسے خوبصورت، اور پھر سارے ایک ہی کلر کے نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی آگے پھر مختلف ٹیکسچر ہوتے ہیں، کسی میں چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوں گے اور کسی میں ایسے تھوڑی تھوڑی اندر لکیریں ہوں گی، کیا رنگ بھرے ہیں اس کائنات کے رب نے پتھروں کے اندر بھی۔ اور ابھی پرسوں ہم ادھر تھے KPK میں، جن علاقوں میں سیلاب آیا، تو وہاں سے واپسی پر جب ہم آ رہے تھے رات کے وقت، تو ہمارے آگے تقریباً کوئی 10 ٹرک ہوں گے جن کو ہم نے کراس کیا ہوگا، پہاڑوں کے اندر سے اتر رہے تھے رات کے وقت، اور ہر بڑے بڑے ٹرک تھے، وہ بڑے بڑے کنٹینر ٹائپ، اور ان کے اوپر بڑے بڑے ہیوی پتھر لوڈ کیے ہوئے تھے انہوں نے، اور وہ لے کر آ رہے تھے فیکٹریوں کی طرف، ان پہاڑوں سے پتھر اتار کر، اور پھر ان کو یہاں لا کے اتاریں گے، پھر مشینوں سے ان کی کٹنگ ہوگی، پھر مزید کٹنگ ہوگی، پھر ان کے ایکول سائز بنائے جائیں گے، پھر ان کو پالش کیا جائے گا، پھر اس کے اندر سے رنگا رنگ کی ڈیزائننگ اور نقش و نگار نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے کہ کئی پتھر ایسے ہیں کہ وہ صحن میں لگائیں، اوپر تیز دھوپ پڑے وہ گرم نہیں ہوتے، اور وہ پتھر کہاں لگے ہوئے ہیں؟ فیصل مسجد میں، اور اللہ کے گھر میں بھی لگے ہوئے ہیں، مکہ مدینہ میں، وہاں لوگ دوپہر کے وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ کے گھر کا، نیچے سے پاؤں نہیں جلتے۔ یہاں پر تو تھوڑی دھوپ ہوتی ہے بہت، یہاں پتھر لگا ہو اور جون کا مہینہ ہو تو آپ اس کے اوپر چلیں ننگے پاؤں لگ سمجھ جائے، لیکن وہاں تو دھوپ اور گرمی بھی بہت تیز ہوتی ہے، اس کے باوجود لوگ وہاں ننگے پاؤں چلتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پتھر، کچھ پہاڑ جو ہیں وہ ٹھنڈی تاثیر والے ہیں، کچھ گرم تاثیر والے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اگر مختلف اینگلز سے، مختلف زاویوں سے ہر چیز پہ غور و فکر کریں تو ہر چیز کی بڑی بڑی ورائٹیاں بن جاتی۔ اسی طرح اللہ پاک نے جانوروں اور انسانوں کا بھی ذکر کیا، پر جانور سارے ایک جیسے ہیں، جانوروں پودوں کی تو اتنی قسمیں ہیں کہ سائنسدانوں نے، زوالوجی کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے اس کی لاکھوں سپیشیز انٹروڈیوس کروائی، یعنی لاکھوں فیملیاں، اور ہر فیملی کے اندر آگے پھر کتنی ورائٹی ہوگی، صرف لاکھوں گروپ ہیں، لاکھوں فیملیز ہیں صرف پودوں کی اور جانوروں کی۔ انسانوں کو دیکھ لیں، ہر رنگ دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف۔ وہ جو سیاہ رنگوں والے ہیں تو وہاں جائیں نا حج عمرے پہ، تو وہاں ہماری زیادہ تر ملاقات ہوتی ہے نا ان سے۔ سیاہ رنگوں میں بھی آگے آپ کو فرق نظر آئے گا، گندمی رنگوں میں بھی آگے مختلف فرق ہے، اور پھر آگے مزاج میں فرق نہیں، مزاج کسی کا ٹھنڈا کسی کا گرم، کوئی برداشت کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ آواز میں فرق، کیا ہم ایک دوسرے کی آواز فون پہ پہچان نہیں لیتے؟ کوئی ان نون نمبر سے بھی کال کرے، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی دوست ان نون نمبر سے بھی کال کر دے، آپ فوراً کیوں پہچان جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کی آواز کا دوسرے سے فرق رکھا ہے، اس کی کوالٹی، اس کی پچ اور اس کی فریکوینسی میں فرق ہے دوسرے سے۔ اور اسی طرح یہ جو پھر فنگر پرنٹس ہیں، فنگر پرنٹس
تھم لگاتے ہیں نا، تھم امپریشن، یہ دوسروں سے مختلف نہیں ہے کہ نہیں؟ کتنی انسانیت ہے، ہر ایک کا تھم امپریشن دوسرے سے مختلف۔ تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو پوری کائنات میں تنوع نظر آ رہا ہے، ورائٹی نظر آ رہی ہے ہر چیز کی، اے انسانوں یہ تمہارے پروردگار کی، اس کائنات کے رب کی، خالق اور مالک کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اس کے وجود کی نشانی ہے، اور اس کی توحید کی نشانی ہے، اور اس کی طاقتوں اور قوتوں اور اس کے اختیارات اور کمالات کی دلیل ہے۔ کوئی انتہائی احمق اور بیوقوف شخص ہی ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ اتنی ورائٹی جو ہے یہ خود بخود ہی بن گئی ہے، یہ اتنی ورائٹی خود بخود ہی پیدا ہو گئی ہے ایک حادثے کے نتیجے میں۔ یہ ساری ورائٹی زبان حال سے چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور ہمارا کوئی نظام چلانے والا ہے۔ اور اسی طرح یہ ساری ورائٹی، یہ ساری باریک بینی کے ساتھ ان ساری چیزوں کی تخلیق یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو اتنی قدرتوں کا مالک رب ہے، اتنے کمالات اور اتنی صفات کا مالک ہے، اس کے لیے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے، یہ ساری کاریگری یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کاریگری تو نہیں ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، پکارنے کے لائق نہیں، رکوع سجدے عاجزی انکساری اور نظر نیاز کے لائق بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ یہ ساری کائنات کس نے سجائی ہے، کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، کسی کو جسے پہلے علم نہیں، بالخصوص اسے بتانے کے لیے کہ توجہ کرو، یہ سسپینس پیدا کرنے کا، یہ تجسس پیدا کرنے کا اور توجہ حاصل کرنے کا ایک انداز ہے۔ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تعلم، ضروری تو نہیں نا یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوں۔ اب کالے پہاڑ ہر انسان نے تو ضروری نہیں دیکھے ہوں، سرخ پہاڑ ضروری نہیں ہر انسان نے دیکھے، لیکن اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں تو کم از کم ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ان چیزوں کا علم ہم تک ضرور پہنچ جاتا ہے، انفارمیشن ضرور پہنچتی ہیں کہ واقعی ایسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ علم ترا جو ہے یہ علم تعلم کے معنی میں ہے، کیا تو نے جانا نہیں؟ کیا یہ تیرے نالج میں نہیں ہے؟ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، انزل اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءن کچھ پانی، ماءن کی تنوین یہ بتانے کے لیے ہے کہ کچھ پانی، سارا پانی اگر وہ اتار دے پھر تو یہاں کچھ بچے گا ہی نہیں، ہر چیز ہی بہہ جائے گی۔ وہ ٹرکوں کے پیچھے نا کئی لوگوں نے یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، ہر چیز مایا ہے۔ اللہ پاک نے ابھی تو چند جگہوں پہ اپنی یہ قدرت دکھائی ہے، جسے ہم نے کہا کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہے، یعنی بادل ایسے سمجھو اتنی تیز اور یکدم بارش اتری کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے بارش کے پانی سے بھرا ہوا کوئی بادل تھا جس میں ٹنوں پانی تھا، اور وہ یکدم پھٹا اور سارا پانی زمین پہ گر گیا۔ حقیقت میں بادل کوئی پھٹتا نہیں ہے اور اس طرح پانی گرتا نہیں ہے۔ یہ اصطلاح اس لیے انٹروڈیوس کروائی گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ پانی اتنی تیزی سے اترا کہ ایسے لگتا تھا جیسے بادل پھٹا ہے اور پانی نیچے گر گیا۔ تو
سیلاب والے علاقوں میں کئی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، ان بستیوں کو بھی دیکھا جہاں بڑے بڑے پتھر پہلے موجود ہی نہیں تھے، اور وہ کہتے ہیں جناب یہ پیچھے پہاڑوں سے بارش کے ساتھ آئے، بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں گول، وہاں ڈھیر لگا ہوا ہے پتھروں کا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اور لوگ وہاں بتا رہے تھے کہ سیکنڈز کے اندر پانی یہاں تک، پھر تھوڑے سیکنڈ بعد یہاں تک، پھر تھوڑے سیکنڈ بعد یہاں تک آ گئے، اور لوگوں کی پورے جو بازار ہے نا، جیسے یہ سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ ہے، ایسے جو ان کی مین مارکیٹ ہے اس کے اندر دکانوں کے شٹر توڑ کر پانی اندر داخل ہوا، اور وہ صرف سادہ پانی نہیں تھا، اس کے اندر پہاڑوں کی مٹی تھی ساتھ، اور دکانیں آدھی دکانیں 5-6 فٹ مٹی کے ساتھ بھری ہوئی تھی، پانی اتر گیا لیکن دکانیں بھری ہوئی ہیں آدھی مٹی سے، اور پھر وہ مشینری سے پیلچوں سے نکالی جا رہی۔ اللہ ایسی آفتوں سے، ایسی آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سینکڑوں لوگوں کی ہلاکتیں ہو چکی، اتنا آنن فانن پانی تھا کسی کو سنبھلنے کی مہلت ہی نہیں ملی، سینکڑوں لوگوں کی ہلاکتیں، اور سینکڑوں لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی ہمیں نہیں مل رہی۔ الم تری ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے انزل من السماء، آسمان سے اتارا، ماء کچھ پانی، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کچھ پانی، کیونکہ اگر اللہ سارا پانی اتار دے پھر تو کائنات ساری رڑ جائے، بہہ جائے، یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے بارش، لیکن اصل بات آگے ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پس ہم نے اس کے ساتھ، بِهِ میں جو ہو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ماء کی طرف، اس کے ساتھ نکال لے، کس کے ساتھ؟ بارش کے پانی کے ساتھ، بارش نہ برستی تو کہاں کچھ اگنے والا تھا، پھر ہم نے اس کے ساتھ نکالے ثمرات، کئی پھل، ثمرات کئی پھل، مختلفاً مختلف ہیں، الوانھا، الوان لون کی جمع ہے، یہ آج کل ایک پینٹ کی کمپنی ہے نا، اس کی بھی بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، الوان پینٹس، وہ الوان یہی ہے قرآن مجید کا عربی کا لفظ، الوان مین رنگ، الوانو لون کی جمع ہے اصل میں، الوانھا مختلفاً مختلف ہیں، الوانو رنگ، ہا جن کے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ثمرات کی طرف، مختلفاً الوانھا جن کے رنگ مختلف ہیں، پھلوں کے رنگ مختلف ہیں نا، اسی بات کو ہم نے ذرا قدر تفصیل سے پڑھا، یہاں صرف رنگوں کے مختلف ہونے کا ذکر کر دیا، لیکن ان کے سائز بھی مختلف ہیں، ان کے ٹیسٹ بھی مختلف، ہر چیز مختلف۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں میں سے بھی کچھ، من کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں کچھ، یہ من تبعیض کے لیے آتا ہے، بعض کا معنی، وَمِنَ الْجِبَالِ، اور بعض پہاڑ یا پہاڑوں میں سے کچھ، جودادن کتے، ٹریکٹس یعنی لکیریں ہوتی ہیں نا اندر جو ٹیکچر ہوتا ہے باریک باریک، اندر پتھروں کی لکیریں ہوتی ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں میں سے کچھ، جودادن، یہ جودادن جو ہے یہ جدتن کی جمع ہے، جدتن، جودت، اور اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ یا لکیر، انگلش میں ٹریکٹس، اور پہاڑوں میں سے کچھ جودادن کتے ہیں، بیزن سفید، بیزن کچھ سفید یا سفید، وحمرن، اور سرخ، پورے جملے کا ترجمہ یہ ہوگا وَمِنَ الْجِبَالِ جودادن، ملا کے پڑھیں گے جودادم بیزن وحمرن، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور سرخ کتے ہیں، یعنی پورا پہاڑ ہے تو ضروری نہیں پورا ہی سرخ ہو یا پورا ہی سفید ہو، اس کے اندر کچھ حصے، کچھ لکیریں، کچھ رستے اندر ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو بالکل ہی سرخ ہوں گے،
بالکل ہی سفید، اور ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے سرخ پتھر، سفید پتھر جو ہے وہ زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے۔ اور مزید ان پہاڑوں یا پتھروں کے متعلق فرمایا مختلف الوانھا، جن کے رنگ مختلف ہیں۔ پہاڑوں کے رنگ ہی مختلف ہیں، رنگ ان کا کوئی بھی ہو، لیکن ان کے اندر آگے پھر کہیں کہیں آپ کو سرخ اور سفید پتھر کی لکیریں بھی نظر آتی۔ وغرابیب سود، اور غرابیب یہ جمع ہے غربیب کی، غربیب، اور غربیب کا لفظ جو ہے نا یہ اسود کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اسود کہتے ہیں سیاہ کو، جس طرح ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے نا کالا سیاہ، کالا تو ہو گیا، ساتھ سیاہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بالکل ہی کالا، یعنی اس کا مطلب کالے کے اندر بھی آگے شیڈ ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وغرابیب، اور سخت کالے، سودن سیاہ، ایک کا کالے کر لیں اور ایک کا سیاہ کر لیں، کالا سیاہ، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں۔ اصل لفظ تو اس کا یہ بنتا ہے عربی زبان میں اسود غربیب، کالا سیاہ، اسود کالا، اور غربیب اس میں مزید مبالغہ پیدا کرنے کے لیے سیاہ۔ لیکن یہاں آیات کے جو آخری الفاظ ہیں نا ان میں سمٹری رکھنے کے لیے سود کا لفظ یا اسود کا لفظ اس کو بعد میں لے آئے ہیں۔ یہ جو سود ہے نا یہ اسود کی جمع ہے، اسود سیاہ کو کہتے ہیں، اور سود اس کی جمع ہے۔ ایک سود ہمارا اردو زبان میں ہوتا ہے نا سود، وہ جو حرام ہوتا ہے، یہ وہ والا سود نہیں ہے، یہ اسود کی جمع ہے سود، اور غرابیب غربیب کی جمع۔ تو آیات کے آخری الفاظ پیچھے دیکھیں نا آپ، چاند آیات پیچھے چلیں، ان انت الا نذیر، اگلی آیت کے آخر میں بھی الا خلا فیہا نذیر، اور آگے المنیر، اور آگے کانا نکیر، اور اسی کے ساتھ ملانے کے لیے غرابیب سود۔ تو اسے یہ آیات کے آخری حصے جو نا ان کو ملانا، اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں آیات کے فواصل۔ آیات کے فواصل کی وجہ سے یہ سود کا لفظ بعد میں کر دیا اور غرابیب کا جو ہے اس کو پہلے کر دیا، ورنہ اصل یہ تھا سودن کالا، غرابیب سیاہ، مختلف الوانھا جن کے رنگ مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں، کچھ کالے، کچھ درمیانے کالے، اور کچھ بالکل کالے سیاہ۔ انسانوں کے بال دیکھ لیں، سب کے بال سیاہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی آگے فرق ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگوں میں سے بھی ہیں، وَالدَّوَابِ، اور جانوروں میں سے بھی، والانعام، اور چوپاؤں میں سے بھی۔ چوپائے انعام سورۃ الانعام پڑھ چکے ہم، یہ بطور خاص چوپائے جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں نا، وہ والے جانور تو اور بھی ہوتے ہیں نا، سارے 4 ٹانگوں والے ضروری تو نہیں ہے۔ جس طرح سانپ ہے وہ بھی ایک جانور ہی ہے نا، اب اس کی 4 ٹانگیں تو نہیں ہوتی، اس کی تو پتہ نہیں کتنی ٹانگیں ہوتی ہوں گی۔ تو دواب اور انعام ان دونوں میں تھوڑا سا فرق کر سکتے ہیں، دواب جانور اور انعام چوپائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح انسانوں میں بھی فرق ہے، جانوروں میں بھی فرق ہے، تنوع ہے، چوپاؤں میں بھی ورائٹی ہے۔ مختلف الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہیں، کذالک، اسی طرح کسی طرح جس طرح پہاڑوں کی بات اور پھلوں کی بات ذرا تفصیل سے ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد ان کا ذکر کر کے مختصر ذکر کر کے کہہ دیا کہ اسی طرح کچھ لوگوں، جانوروں اور چوپاؤں میں بھی ایسے ہیں کہ جن کے رنگ مختلف ہیں، کذالک، اسی طرح جس طرح پہاڑوں کے اندر ورائٹی ہے۔ اور اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ انما، صرف، یخشى اللہ،
ڈرتے ہیں اللہ سے، یعنی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، تو صرف اور صرف وہ رکھتے ہیں من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، جو جاننے والے، عالم کی جمع علماء۔ اس سے مراد وہ جو مخصوص ایک اصطلاح ہے نا علماء کی، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے ہر وہ شخص جو اللہ پاک کو جاننے والا ہے، اس کی صفات کو، اس کے کمالات کو، اس کی قدرتوں کو، اس کی کاریگریوں کو جاننے والا ہے نا، ہر وہ شخص اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے سامنے وہ عاجز ہو کے رہے گا، جھک کے رہے گا۔ اب اصطلاح میں تو بڑے لوگ علماء ہوتے ہیں، ہر جبے اور دستار والا، ٹوپی والا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس آیت کے مطابق اس کا مصداق بنے، کیونکہ علماء کی بھی آگے کئی قسمیں ہیں نا، کئی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کئی اللہ سے ڈرنے والے نہیں، وہ تو پیٹ کی خاطر عالم بنے ہوتے ہیں، لوگوں کا مال بھی ناحق کھاتے ہیں اور ان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ تو علماء کی بھی آگے قسمیں ہیں، تو اس سے مراد ہے علماء حق، اللہ سے ڈرنے والے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ اس میں نہیں آ سکتا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہو سکتا، ایسا قطعا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مدرسے کی ڈگری رکھنے والا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہی ہو۔ مراد یہ ہے کہ جو شخص واقعی اللہ پر یقین رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو قرآن مجید میں پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا رہتا ہے کائنات میں، تو اللہ کے متعلق جتنا زیادہ اس کا علم بڑھے گا نا، اللہ کی قدرتوں کا جتنا علم اس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، وہ اللہ کے سامنے اتنا ہی عاجز، خشوع و خضوع کرنے والا، ڈرنے والا بنتا جائے گا۔ ہم بجلی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ بجلی کے تار سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کے متعلق پورا یقین، پورا علم ہے کہ یہ کیا کیا گل کھلا سکتی، تو ہم ڈر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی پڑیا پڑی ہوئی ہے نمک کی، اور ایک ساتھ کوئی بتا دے کہ یہ دوسری ہے تو اس کے اندر زہر ہے، ہم نے اس کا زہر دیکھا بھی نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہمیں یقین اتنا ہے اس کے متعلق کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بندے کو مار دیتی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اچھا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیوں بجلی کی چیزوں کو ہاتھ لگا دیتا ہے، وہ کیوں آگ کو ہاتھ لگا دیتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا نہیں، وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ بجلی جو ہے اس کو ہاتھ لگائیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میں کئی دفعہ ویسے سوچتا ہوتا ہوں، قبرستان جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، میں اپنی والدہ کی قبر پہ جب جاتا ہوں خصوصاً، تو وہاں ایک بندہ آتا ہے، وہ مجھے ہر دفعہ ملتا، تو وہ آئے گا اور آ کے کوئی پیسے شیسے مانگتا ہے کہ چلو جی میں جی اس قبر کا دھیان رکھتا ہوں، تو مسکین آدمی ہے، میں کچھ نہ کچھ ہر دفعہ دے دیتا ہوں، لیکن میں ہر دفعہ ہی اسے کہتا ہوں نماز پڑھی ہے، آگے دانت نکال چھوڑتا، نہیں پڑھتا نماز۔ حتیٰ کہ جمعے والے دن بھی جاؤں، میں کہتا ہوں وہ سامنے مسجد ہے، اس میں جمعہ ابھی بھی ہو رہا تھا، تم گئے نہیں جمعہ پڑھنے، جاؤ جمعہ پڑھ کے آؤ، آگے دانت نکال چھوڑتا۔ تو رہتا کہاں ہے؟ قبرستان کے اندر ہی۔ اور میں سوچتا ہوتا ہوں کہ ہمیں قبرستان سے زیادہ ڈر کیوں لگتا ہے، اور انہیں کوئی نہیں لگتا، وہ اندر رہتے ہیں دن رات، کیا وجہ؟ علم ہی کون ہے، نہ آخرت کا، نہ قبر کا، ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان ہی کوئی نہیں، نہ انہیں اس کا علم ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ یقین ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اوورال بات کر رہا ہوں، اکثریت کی۔ شاید اس لیے انہیں قبروں سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا۔ ہمارا یقین ہے کہ قبروں کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے قبرستان سے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک کی صفات، اس کے کمالات، اس کی قدرتوں
اور اس کی کاریگریوں کا جتنا انسان کو علم زیادہ ہوتا چلا جائے گا، چاہے وہ سر پہ ٹوپی رکھنے والا ہے، پگڑی باندھنے والا ہے، یا اس کے بغیر ہے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والا ہے، چاہے تو وہ کوئی مسلمان سائنسدان ہے، وہ کائنات میں ریسرچ کرتا ہے، غور و فکر کرتا چلا جاتا ہے، نئی نئی چیزیں اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں، تو اس کے اندر اللہ کا ڈر، خشیت اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی ہیبت، رعب، دبدبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ مطلب ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، یہ آپ کو زبانی بھی یاد ہونی چاہیے، بڑی مشہور آیت ہے۔ بے شک اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں، صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیزن، سب پر غالب ہے، غفور، بے حد بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالی سب پر غالب ہے اور سب کو معاف کرنے والا ہے، یعنی وہ اپنے نافرمانوں کو فوری عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود فوراً گرفت نہیں کرتا، مہلت دے رہا ہے، کیونکہ وہ غفور ہے۔ اللہ اکبر، وہ وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث بھی ہے، یہ جو میں نے تفسیر اس آیت کی بیان کی ہے وہ اس تفسیر کو مزید سپورٹ کرتی ہے۔ صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک حدیث۔ اب اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا کون تھا؟ انبیاء کرام تھے نا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے نا۔ اس لیے آپ کا یہ فرمان گرامی ہے، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا وہ میں ہوں۔ کوئی جتنا زیادہ اللہ کو جانے گا اتنا زیادہ اس سے ڈرے گا۔ آگے اللہ پاک نے ان ڈرنے والوں اور ان جاننے والوں کے 3 اوصاف بیان کیے، اور پھر انہیں ملنے والے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون، جو پڑھتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ پہلا صفت، پہلا وصف، پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ اللہ کو جو جاننے والا ہے وہ قرآن مجید پڑھے بغیر اللہ کو جان سکتا ہے کوئی شخص؟ اگر کوئی قرآن مجید پڑھے بغیر اللہ کو جانتا ہے تو وہ جاہل ہے، اس کا اللہ کے متعلق عقیدہ درست کبھی نہیں ہوگا، وہ اللہ کو غلط جانتا ہوگا۔ اللہ کو صحیح جاننے والے وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یتلون، پڑھتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ جاننے والے، یہ اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ پہلا وصف، پہلی صفت۔ دوسری صفت، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا، اس کے اعمال، عبادات بھی درست ہو جائیں گی نا، اور ان میں سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوں گے، اللہ کو جاننے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ اور دوسرا، وہ عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کو ضرور قائم کرنے والے ہوں گے۔ تیسرا وصف، وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کیا، مما، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے خرچ کیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ خرچ کرنے والوں تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ میں نے تمہیں دیا ہے، تو وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے، سرن، پوشیدہ، وعلانیتن، اور ظاہر، دونوں طرح خرچ کرنا جائز ہے۔ بات نیت کی ہے، کبھی اعلانیہ خرچ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہو، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں یا خرچ کیا، کیونکہ مال کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے نا، مال کی محبت بڑی مضبوط قوت ہے، تو اس لیے انسان کے دل میں اللہ سے ملاقات کا بڑا ہی یقین ہو، اللہ کا بڑا ہی ڈر ہو، بڑی محبت ہو، تو پھر انسان مال خرچ کر سکتا ہے اللہ کی راہ۔ اس لیے تیسرا وصف یہ بیان کیا کہ اور انہوں نے
اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا. یہ 3 صفات ہیں. یارجونا وہ امید رکھتے ہیں، تجارتن ایسی تجارت کی، لن تبور جو کبھی برباد نہ ہوگی. یہ لوگ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں اللہ پاک سے جو کبھی برباد نہیں ہوگی، جس میں کبھی لاس نہیں ہوگا. دنیا کے اندر کوئی انسان بزنس کرتا ہے نا، تجارت، تو دنیا کی کوئی بھی تجارت ہو، کوئی بھی بزنس کاروبار ہو، اس میں ساتھ اس کے نفع نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے. جتنا بھی مرضی اچھا کاروبار ہوگا نا، نقصان کا خدشہ ہر وقت رہتا ہے کہ اس میں لاس بھی ہو سکتا. ابھی ہم نے جو سیلاب سے متاثر لوگوں کی مارکیٹیں بازار دیکھے تو وہ بالکل صحیح سلامت رات کو بزنس کر رہے تھے، دکانیں چل رہی تھیں، لائٹیں چل رہی تھیں، جیولری کی دکانیں، بڑے بڑے گودام. تو اگلے دن کیا ہوا تھا؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. نقصان کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا، کاروبار تجارت سارا کچھ ان کا ختم. تو بلکہ کاروبار کے اندر تو بعض اوقات نفع نہ ملے یہ تو ہو گیا لاس، بعض اوقات تو اصل مال سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. لیکن یہ والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ پاک سے ایک ایسا بزنس کر رہے ہیں، یہ آخرت کا بزنس کر رہے ہیں، یہ آخرت کی تجارت کر رہے ہیں، اور ایسی تجارت کی انہیں امید ہے کہ جو کبھی برباد نہیں ہوگی، جس میں کبھی لاس نہیں ہوگا، ہر حال میں پرافٹ ہی پرافٹ، نفع ہی نفع ملے گا. تجارتن لن تبور کا مطلب ہے دیٹ ول نیور پیرش، جو کبھی ضائع نہیں ہوگی، کبھی برباد نہیں ہوگی، ایسی تجارت. لی یوفیا، تاکہ وہ، اب اس کا صلہ اور بدلہ کہ یہ ایسی تجارت کی امید کیوں رکھتے ہیں، یہ سارے اعمال کیوں کرتے ہیں؟ لی تاکہ اس امید پر وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لی تاکہ یوفیا وہ پورے دے، ہم انہیں. فوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فوت کرنا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو پورے کا پورا لے جاتا نا، اس کو کہتے ہیں فوت ہونا. تو یوفیا کا معنی بھی یہی ہوتا ہے پورا دینا. لی تاکہ یوفیا وہ پورے دے، ہم انہیں اجورہم، اجر ان کی جمع، اجورہم ان کے اجر، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے دے، ہر عمل کا اجر، صلہ بدلہ. وَيَزِيدَهُمْ اور وہ زیادہ بھی دے، ہم انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے. بلکہ اللہ پاک سے یہ لوگ اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں پورا ہی نہیں بدلہ دے گا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں کچھ زیادہ بھی دے گا. اس زیادہ سے کیا مراد ہے؟ کئی چیزیں مراد ہو سکتی. اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرچ کرو، 1 منٹ خرچ کرو، 1 منٹ وقت بھی خرچ ہوتا نا اللہ کی راہ میں، صرف مال ہی نہیں ہوتا. 1 منٹ یا 1 روپیہ خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیتا ہے. تو یہ اس کا فضل نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اسی طرح عمل تو ہم نے کیا تھا چند سال دنیا میں، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، دین پہ چلے، تو چند سال ہی یہ کام کیا نا، اور بدلہ چند سال کے لیے ملے گا، بدلہ ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے، تو یہ فضل ہی ہوا اس کا. ورنہ اگر ہم نے 50 سال اللہ کے دین پر عمل کیا تو 50 سال جنت ملے، اس کے بعد نکال دیا جائے. اور پھر وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک جنت کی ساری نعمتیں دینے کے بعد بالآخر اپنا دیدار عطا فرمائے گا. یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے فضل سے انہیں کچھ اور بھی دے. جب اللہ کا دیدار ہوگا نا، پھر انسان جنت کی ساری نعمتوں کو ہی بھول جائے گا.
انہو بے شک وہ یا بلا شبہ وہ غفورن بے حد بخشنے والا شکور نہایت قدردان ہے. دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، غفور بھی شکور بھی. بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. شکور کا معنی ہوتا ہے قدردان، قدر کرنے والا. جب ہم کہتے ہیں نا کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اصل میں اس کے کسی کام کی قدر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں. تو اس کا آخر میں مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو ایمان والوں کو جو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دینا ہے، بلکہ اس سے اپنے فضل سے اس سے بھی کچھ زیادہ چیز بھی عطا کرنی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ وہ غفور ہے. وہ اپنے ان اہل ایمان بندوں کے گناہوں پر بے حد پردہ ڈالتا رہا اور انہیں معاف کرتا رہا. غفور کا معنی پردہ ڈالنا، معاف کر دینا، اور شکور اور پھر وہ ان اپنے بندوں کے نیک اعمال کی بے حد قدر کرنے والا بھی ہے. اگر وہ قدر ہی نہ کرتا ان اعمال کی، یا وہ اپنے ایمان والے بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کر انہیں جنت میں جانے سے روک دیتا، تو پھر یہ سارا کچھ کہاں ملنا؟ یہ تو اس وجہ سے ملے گا کہ وہ غفور ہے، وہ ہماری چھوٹی چھوٹی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ شکور بھی ہے، وہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہی بڑا کر کے ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمارے اندر بھی یہ سب اچھے اوصاف پیدا فرما دے. اللہ ہمیں اپنی صفات، اپنے کمالات پہ، اپنی قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.